ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فیل کہتے ہیں عربی میں ہاتھی کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا تھا ان کی سازش کو ناکام؟ جو وہ چاہتے تھے ان کی ان سازشوں کو کیا تیرے رب نے ناکام نہیں کر دیا؟ اس کے پس پش جو بات ہے نا، وہ مختصر اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے، وہ کتنا عرصہ پہلے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ 55 دن پہلے یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ یمن کی طرف سے ایک ابرہ نامی شخص ہاتھیوں پر ایک لشکر لے کر نکلا تھا خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے۔ اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں خانہ کعبہ کو جا کے توڑ دوں گا، اس کی دیواریں توڑ کے رکھ دوں گا۔ یہ قسم اٹھا کے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ وہ کیوں نکلا تھا؟ وہ اس لیے نکلا تھا کہ اس نے یمن کے اندر ایک خانہ کعبہ کا ایک ماڈل بنا رکھا تھا، خانہ کعبہ نما ایک گھر بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی کے ارد گرد طواف کریں، اور وہ چاہتا تھا کہ جو اصل خانہ کعبہ ہے نا، اس کا طواف بند کر دیا جائے، لوگ بلکہ میرا بنایا ہوا جو یہ ماڈل ہے اس کے ارد گرد طواف کریں۔ جب یہ حرکت اس نے کی اور یہ سوچ اس کے اندر پیدا ہوئی تو عرب سے ایک آدمی نے جا کے کوئی ایسا معاملہ کیا کہ اس کا جو ماڈل بنایا ہوا تھا نا، لوگ اس سے متنفر ہو گئے۔ تو جب لوگ متنفر ہوئے تو اس ابرہ نامی شخص، یہ گورنر تھا اس یمن کا، تو اس نے قسم اٹھائی کہ میں جا کے جو مین خانہ کعبہ ہے نا اس کا مسمار کر دوں گا، اسے توڑ دوں گا۔ اس نے لشکر تیار کیا، ہاتھیوں پہ سوار ہو کر یہ آ رہے تھے، قریبی تھے۔ تو پروردگار نے ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کیا۔ وہ کیا تھا؟ اسی کے متعلق آگاہ کیا جا رہا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ان ہاتھی والے لشکر کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان کی جو سازش تھی، جو سوچ کے وہ آ رہے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کو جا کے توڑ دیں گے، تو تیرے رب نے کیا معاملہ کیا ان کے ساتھ؟ تجھے علم نہیں ہے؟ معاملہ یہ ہوا تھا کہ سمندر کے طرف سے ایک پرندوں کے جھنڈ آئے، یعنی لشکر بن کے آئے پرندے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے۔ انہوں نے آ کے ان کے پاؤں میں اور منہ میں کنگریاں تھیں، اور ان پرندوں نے آ کے ان کے اوپر کنگریاں برسانا شروع کر دی، اور وہ کنگری جس کے سر پہ لگتی وہ پورے جسم کو چیرتی ہوئی ہاتھی کو کراس کرتے ہوئے زمین کی طرف چلی جاتی۔ تو یہ ان کے ساتھ حشر ہوا تھا۔ اللہ نے اپنی چھوٹی سی فوج بھیجی تو اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا تھا ان کی سازش کو ناکام؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجا ان پر پرندوں کو، لشکر در لشکر، گروہ در گروہ۔ ابابیل کوئی کسی پرندے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں مشہور ہوتا ہے کہ ابابیل کوئی پرندہ، ایک مشہور بات ہوگی۔ ابابیل یعنی وہ ایک لشکر بن کر آئے تھے، گروہ در گروہ وہ پرندے آئے، اوپر سے انہوں نے وہ کنگریاں پھینکی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پھینکتے تھے کنگریاں، وہ کنگریاں ایسی تھی کہ وہ کچی مٹی سے بنی ہوئی تھی وہ کنگریاں۔ اور یہ بھی آتا ہے تفاسیر میں کہ جس آدمی پر وہ پھینکتے، اس کنگری پر اسی آدمی کا نام بھی لکھا ہوتا تھا۔
اور جس کا نام لکھا ہوتا تھا اسی کے سر پہ وہ آ کے لگتی، اس پورے انسان کو چیرتی ہوئی، سواری کو چیرتی ہوئی زمین کے نیچے چلی جاتی تھی وہ کنگری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کیا نہیں کر دیا ان کو ایک خشک بھوسے کی طرح، جس طرح کی گھاس ہوتا ہے جانور کھاتا ہے، کھانے کے بعد پھر اس کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے گندگی بن کے، کہ اس طرح کا حشر ہم نے اس اصحاب فیل کے ساتھ نہیں کر دیا تھا کہ جو ہمارے گھر کو توڑنے کی سازش کر کے آیا تھا، تو ہم نے چھوٹا سا لشکر بھیجا، پرندے تھے، اور اتنا بڑے لشکر ہاتھی سب سے بڑا جانور ہے، ہاتھی والے ان لوگوں کے اس لشکر کو کے ساتھ پروردگار نے کیا حال کر دیا تھا۔ تو پروردگار کے لشکر ہوتے ہیں وہ ابابیل، ضروری نہیں کہ وہ پرندے ہی ہوں، ٹھیک ہے نا، ابابیل ہم بھی ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لشکر میں۔ تو لہٰذا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے موجود ہوتے ہیں، وہی لشکر بن کے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں اور کفر کی سازش کو ناکام کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طاقت ہوتی ہے اصل، ٹھیک ہے نا، ایک طاقت بھی ہو، سب کچھ مہیا بھی ہو، اللہ تعالیٰ عطا بھی کر رہا ہو، مسلمان دیکھیں کہ اسلام پر حملہ ہو رہا ہے پھر بھی وہ خاموش رہے نا، تو یہ پرندے نہیں آئیں گے اس وقت، یاد رکھیں۔ اس وقت ہماری ذمہ داری ہے ہم اسلام کا تحفظ کریں۔ ہم کہیں نہیں جی، اگر اس وقت ابرہ کے لیے پرندے آ گئے تھے سمندر کی طرف سے، اب بھی آئیں گے، تو یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ آ سکتے ہیں، یہ ممکن ہے، پر اس وقت ہمارے پاس طاقت ہے، ہم دین کے شاہکار ہیں، ہم دین کے محافظ ہیں، فی نفسی ہم لوگ اللہ کی طاقت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ سب کچھ کرانا ہے، اگر ہم بیٹھے رہے پھر ہم سے پوچھا جائے گا۔ آج کل تو ویسے بھی عجیب طرح کے معاملات چل رہے ہیں، بالکل ہی غلط ہے، اور مختلف طبیعت ہے لوگوں کی، لوگ اپنی محض سیاسی پارٹی کا تحفظ کرتے ہوئے اسلام کے خلاف بات کر جاتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا لیڈر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یاد رکھیں۔ یہ سیاسی پارٹیاں، یہ سیاسی معاملات سب کچھ یہیں کے یہیں رہ جائیں گے۔ واللہ یہ حقیقت ہے، دیکھے گئے کئی ایسے لوگ شریعت کے معاملے کو پس پشت کر کے سیاسی لیڈر کا تحفظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس قدر نادانی یار، اس قدر بے وقوفی چھا گئی ہمارے اندر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھول بیٹھے، ان لوگوں کی وجہ سے جو لوگ اپنا سیاست کے نام پہ کاروبار کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا گیا، 20 لاکھ لوگ شہید ہوئے تھے ہمارے اس وطن عزیز کو جب ہم نے حاصل کیا تھا، 90,000 کے قریب ہماری مسلم خواتین بچیوں کی عزتیں پامال ہوئی تھی غیر مسلموں کے ہاتھوں، تب یہ وطن وجود میں آیا تھا۔ مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اور پھر ہم اپنے ہاتھوں سے مندر بنائیں، بت بنا کے ان کو دیں، لو جی ان کی پوجا کرو۔ ایسا نہیں، اقلیتوں کی ہم تحفظ کے قائل ہیں، یاد رکھیں۔ کوئی کہے کہ ہم اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اقلیتوں کا تحفظ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، جو کر رہے ہیں اپنی طرف سے، انہوں نے اپنے عبادت خانے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پر ہم حکومت کو یہ تو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ حکومتی خزانوں سے سب کچھ دے کر ان کو مندر بنا کے دیں اور ان کو عبادت خانے بنا کے دیں، بت بنا کے دیں، اور ان کا اپنا سارے معاملات مہیا کرتے رہیں۔ یہ اجازت پھر آگے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ عوام کو نہیں اجازت کہ حکومت کے جو احکام ہیں ان میں دخل دے۔ عجیب بات کی جا رہی ہے۔ پھر آگے سے ایوانوں کے اندر کھڑے ہو کے کم عقل، نادان اور جاہل قسم کے لوگ، کوئی اگر میری اس بات کے ساتھ اختلاف رکھے تو وہ رکھے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی یہاں بیٹھا ہوا بندہ میری یہ بات سن کے وہ محض سیاست کی بنا پہ اپنے ان لیڈروں کا تحفظ کرتے ہوئے اسلام کے خلاف بولے، تو میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے اسلام کی حقیقت بیان کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر ایوانوں میں کھڑے ہو کے آگے دلیلیں دی جا رہی ہیں، بھئی یہ جائز ہے۔ اور ایک ناداں، کم عقل، یتیم العلم انسان جسے میں تو کہتا ہوں سورہ اخلاص بھی سنی جائے، جس طرح کہ چل رہا ہے ایوانوں میں، اخلاص صورت نہیں آ رہی، بھئی تم سورہ اخلاص ہی یاد کر لو، تم اسلام کے معاملات اور شرعی معاملات کو وضع کرنا شروع کر دیا تم لوگوں نے۔ اور پھر آگے سے کہا جا رہا ہے بھئی یہ جائز ہے، میں نے خود چرچ میں ایک عید کی نماز پڑھی ہے۔ اب تیری بھئی حیثیت ہے کیا؟ بھئی تو نے اگر عید کی نماز پڑھی ہے تو یہ شریعت کا ایک مسئلہ بن چکا ہے،
شرعی لحاظ سے تیری کیا حیثیت ہے بھئی تو نے چرچ میں جا کے ایک تو اتنی بڑی خباثت کر لی، پھر آگے سے اسے شرعی دلیل بنا کے ایوان کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، پھر آگے سے ڈیکس بجائے جا رہے ہیں، داد دی جا رہی ہے تو نے کمال کر دی ہے، چرچ میں جا کے تو نے عید کی نماز پڑھی ہے۔ پھر آگے سے کہا جا رہا ہے کسی بھی مذہب کو کسی مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس نے اجازت دی ہے کہ تم ایوانوں میں تم سیاست کے نام پر کاروبار کرو؟ ہم نہیں روکیں گے تمہیں، تم ملک کو کھا جاؤ، پورے ملک کو ہم نہیں روکیں گے، تم ملک کا بیڑا غرق کر جاؤ، ہم نہیں روکیں گے۔ اسلام کے معاملے میں تم بولو گے پھر بھی ہم خاموش رہیں، ایسا نہیں ہوگا بھئی۔ تم سیاست کے نام پہ کاروبار کرو، تم دنیا کماؤ، کچھ بھی کرتے رہو، ایوانوں میں کھڑے ہو کہ اسلام کے معاملات کو تو وضع نہ کرو نا اپنی طرف سے تم۔ بھئی تو نے یہ بے حسی والا کام کر دیا ہے، بے ایمانی والا کام کر دیا ہے، چرچ میں جا کے عید نماز پڑھ دیے، شرعی دلیل بن گئی ہے یہ پھر۔ اور پھر آگے سے کہا جا رہا ہے کسی مذہب کو کسی مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی مومن اور کافر برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یہ سورہ البینہ کے اندر، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ اہل کتاب ہیں یا مشرک ہیں، یہ جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کی مخلوق میں بدترین قسم کی مخلوق ہے یہ۔ اللہ کیا فرماتا ہے جو کافر ہے نا، مشرک، اہل کتاب ہے یا وہ عام کافر ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق ہے۔ اور آگے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مومن ہیں، نیک اعمال کیے، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کافر اور مومن میں فرق یہ ہے کہ جو کافر مشرک ہے وہ بدترین مخلوق ہے اللہ کی، اور جو مومن ہے وہ سب سے بہترین مخلوق ہے اللہ کی۔ اللہ کے نزدیک تو یہ مذہب کی تقسیم ہے، اور ادھر سے ایوانوں میں کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کوئی تقسیم نہیں ان کے اندر، یہ برابر ہیں سارے۔ آگے سے داد دی جا رہی ہے، تمام نادان، بے وقوف اور جاہل قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیا یار کسی کے اندر عقل نہیں تھی؟ تو یہ ہم لوگ قصوروار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ باتیں سیاسی بنا پر اگر کوئی کسی کو اچھی نہ لگے، جائیں وہ، ہم نے تو یہاں بیٹھ کے اسلام کا تحفظ کرنا ہے نا۔ ہم ممبر پہ بیٹھ کے ان لوگوں کی شریعت کے اندر جو اپنی طرف سے وضع کیے جا رہے عجیب طرح کے معاملات وہ بولتے رہے، وہاں پہ ان کو آگے داد دی جا رہی ہے، ہم یہاں بیٹھ کے ان کو سمجھانے کی بات بھی نہیں کر سکتے؟ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، دیکھیں یہ لوگ کون ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کبھی ایوانوں میں بیٹھ کے سورہ اخلاص نہیں آ رہی، بار بار بتایا جا رہا ہے پھر بھی نہیں آ رہی۔ کبھی کھڑے ہو کے رحمان کو اور بھگوان کو، رب کو اور بھگوان کو ایک کہا جا رہا ہے۔ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ کس نے اجازت دی ہے بھئی تم کرو سیاست، اسلام کے معاملے میں کیوں دخل دیتے ہو؟ تم جب نہیں پتہ، سورہ اخلاص نہیں آ رہی، تم اسلام کے معاملات میں اتنا بڑے مسائل میں کیوں دخل دیتے ہو؟ تو یہ ایک جہالت پر مبنی بات ہے، یاد رکھیں۔ کم از کم ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان کے ذریعے یا دل کے ذریعے تو ہم کم از کم ان لوگوں کو برا مانیں جو غلط ہیں اسلام کے لحاظ سے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ کسی بھی مذہب کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ نے تقسیم کر دی ہے، اللہ کی مخلوق میں بدترین وہ لوگ ہیں جو مشرک اور کافر، بدترین مخلوق وہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بدترین لوگ نا، بدترین مخلوق جانور بھی ہے، مخلوق کتا بھی ہے، مخلوق خنزیر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بھی مخلوق ہے، پر ایسی مخلوق سے بھی بدترین مخلوق وہ ہے جو مشرک لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بہترین مخلوق وہ ہے جو ایمان لے، نیک اعمال کیے، اور مخلوق میں سے فرشتے بھی آتے ہیں۔ تو مومن کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے ایک لحاظ سے۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر جو کافر ہے، مشرک ہے، وہ خنزیر سے بھی بدترین ہے، ادھر جو مومن ہے وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ ادھر کہا جا رہا ہے ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، خدا کی تقسیم کو رد کیا جا رہا ہے، پھر آگے سے داد دی جا رہی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ مندر بنانے کے حوالے سے دلائل دی جا رہے ہیں، بھی بناؤ مندر۔ اب بتائیں کیا تبصرہ کریں اس طرح کے لوگوں پہ؟ تو لہٰذا یہ ایک حق بنتا ہے، یہ ایمان کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ جو غلطی کر رہا ہے اس سے اگر تمہارے پاس طاقت ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہو، تمہاری وہ اولاد ہے، تمہارے وہ
چھوٹے بھائی ہیں، تمہارے جگری یار ہیں، ہاتھ کے ذریعے روک سکتے ہو، فتنہ نہیں پھیلتا تو روکو۔ اگر ہاتھ کے ذریعے نہیں روک سکتے، تم کمزور ہو ان کی بنسبت، تو لہٰذا پھر تم کم از کم زبان سے روکو۔ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، کم از کم دل میں تو برا جانو۔ اگر دل میں بھی برا نہیں جانتے، پھر تمہارے دل میں ایمان کی ایک رتی بھی نہیں رہی، خالی ہو گئے ایمان سے تم لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے لوگوں کو کم از کم ہم یار دل میں تو محسوس کریں بھائی یار غلط کر رہے ہیں، نہ کہ آگے سے ان کا تحفظ کرتے ہوئے جو علماء کرام، جو پڑھے لکھے ہوئے لوگ، جو دین کے پاسدار ہیں اور جو دین کے سپاہی لوگ ہیں، آگے وہ جو سمجھانے کی بات کریں ان پر ہم اٹیک کرنا شروع کر دیں۔ تو لہٰذا اس طرف ہم متوجہ ہوں، دیکھیں الم نجعل لہ عینین، اللہ نے 2 آنکھیں دی، کھول کے رکھیں، کون کن راہوں پر چل رہا ہے، کس کی کیا حیثیت ہے، کون کس طرح کی بات کر رہا ہے، علم بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، کھاتے پیتے بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کھلی بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گی ہمارا وہ دماغ، عقل، شعور۔ ایمان کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے ہم ان لوگوں کا تحفظ کرتے ہیں جو دین سے بالکل دور ہیں اور دین کے معاملات کے اندر شرعی مسائل خود سے وضع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں ہے کسی کو اجازت کہ وہ ایوانوں میں کھڑا ہوا ایک سیاست کی بنا پر کاروبار کرنے والا انسان، کچھ نہ جاننے والا، وہ شریعت کے معاملات کے اندر دخل دے، کسی کو اجازت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ہر بندہ اپنی فیلڈ کے مطابق معاملات کرے۔ جب نہیں تجھے علم، کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو پھر تم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے، اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو اسلام کا مزاج سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح کی بات پر کوئی ذہن میں خلل، کوئی سوال کسی قسم کا بھی نہ، تو آپ سوال اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔